جو شرم و حیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی اور جس کا پیکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. شرم اور حیا اس کا ایمان کے ساتھ ایسے جوڑ ہے. علماء سے سنتے ہیں کہ شرم و حیا کا اتنا مضبوط جوڑ ہے ایمان کے ساتھ، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا نہیں ہوگی وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا. پھر آج کے حالات آپ دیکھ لیں، اور مسلمانوں کے جیبوں میں اسمارٹ فون کا جو فتنہ ہے، ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں جو ہے، اس نے شرم و حیا کے جو جنازے نکال دیے اور گھروں سے شرم و حیا کو کھرچ کر جو نکالا، اور اس پر مسلمانوں کی جو غفلت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کس قدر رسول اللہ کے مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دور کی مناسبت سے دور ہو رہے ہیں، اور کس قدر بے حیائی کے طوفان میں پھنس کر ہلاکت اور بربادی کا سامان اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. لیکن ایک شاعر کہتا ہے، وائے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کارواں تو جاتا رہا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ شرم و حیا مسلمانوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا زینہ تھا، اور شرم و حیا مسلمان کی پہچان تھی. خصوصاً مسلمان عورت کے لیے عفت اور پاک دامنی یہ ساری کائنات کی ڈگریوں سے سب سے اعلیٰ ڈگری ہے، اور ساری کائنات کی متاعوں سے اور اسباب سے سب سے قیمتی متاع ہے. اسی لیے آپ کو اسلام کی تاریخ میں جہاں شرم و حیا کی تاریخ نظر آئے، آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ مسلمان عورتوں نے اپنی حیا کو بچانے کے لیے اور اپنی عفت کو بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی، خودکشیاں کی، لیکن اپنی حیا کو تار تار نہ ہونے دیا. اور ایک آج کی مسلمان عورت ہے جس کی حیا خود اس کے اپنے ہاتھوں سے تار تار ہو رہی، اور جس کی حیا اس کی اپنی ہی پیدا کرنے والی ماں کے ہاتھ سے تار تار ہو رہی. پھر جس گھر میں شرم و حیا نہ رہے، ایمان نہ رہے، اس گھر سے اسلام کیسے پھوٹے گا؟ اس گھر میں ترقی کیسے آئے گی؟ دنیاوی ترقی، اس کے بارے میں آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں. بار بار نوجوان نسل کو یہ پیغام دے رہا، امت کو یہ پیغام دیا جا رہا، جو پیغام شیخ الہند نے مالٹا کی جیل سے رہا ہونے کے بعد اس امت کو دیا کہ خدا را نوجوانوں قرآن پڑھو. قرآن اگر تم نے قرآن پڑھ لیا، تم کسی غلط فتنے کا شکار نہ ہو سکو گے اور کسی غلط جماعت میں داخل نہ ہو سکو گے. تم بے حیائی کے کاموں میں ایسے نہ کودو گے جیسے آج تم بے حیائی کے کاموں میں کود کے جا رہے. رسول اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی آگ کے کنارے کھڑا ہو اور کچھ لوگ آتے ہوں آگ میں چھلانگے لگاتے ہوں، اور ایک آدمی انہیں پکڑ کے کمر سے آگ سے کھینچتا ہو. تم لوگ آگ میں چھلانگ لگا رہے اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے کر رہا کہ پیچھے ہٹو، یہ آگ ہے، اس میں کہاں جا رہے؟ مسلمان بے حیائی کے طوفان میں جو کود رہے، یہ جہنم کی آگ میں کود رہے ہیں. یہ بربادیاں ہیں، یہ ہلاکتیں ہیں. مسلمان بے حیائی کے ساتھ اس کائنات کے تمام تر اسباب جمع کر لے، وہ عزت نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. میں نے اور آپ نے ایک مرتبہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم و حیا کا سبق حاصل نہ کیا تو امت مسلمہ کا یہ کاروان جو ضلالت اور گمراہیوں میں گرتا جا رہا ہے، یہ ایسے ہی گرتا چلا جائے گا، اور اس بھور سے اس کو کوئی نہ نکال سکے گا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو خبردار کرتے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ میں اللہ اپنے قانون کو کبھی نہ بدلوں گا. تجھ انسان نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر تو کامیابی چاہتا ہے اپنے آپ کو بدل، شرم و حیا کے راستے پہ آ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آ. اگر تو شرم و حیا اور رسول اللہ کے نقش قدم کو نہیں اپناتا تو پھر کامیابی اور کامرانی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے.
دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکے گا اور نہ شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ گانا بجانا ہو اور ناچ ہو اور مسلمان اس میں جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا جہاں پہ گناہ ہو وہاں بھٹکنا نہیں چاہیے، اس مجلس میں بیٹھو نہیں، لا یجلس الحضور، اس مجلس میں حاضری نہ ہو جہاں پہ گانا بجانا ہو، ناچنا ہو، جہاں پہ خرافات ہو، جہاں پہ جھوٹ کا طوفان ہو، جہاں علماء کے خلاف باتیں ہوں، جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہوں، ان مجلسوں میں جاتے کیوں ہو؟ دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے ان مجلسوں میں ناچو گے اور گاؤ گے، لیکن یاد رکھو اسلام کی 1450 سالہ تاریخ گواہ ہے، جو آدمی ناچتا ہے اور نچاتا ہے اور جو آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، 1450 سال کی تاریخ میں وہ آدمی کبھی مسلمانوں کا لیڈر بن کر مسلمانوں کو نجات نہیں دلا سکا، تو آج بھی نہیں دلا سکے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے مسلمان ہوش کے ناخن لے اور اس فتنے کی طرف سے اپنے ہاتھ کو موڑ لے، اپنے رخ کو موڑ لے جس فتنے میں مسلمان گرتا جا رہا، پڑتا جا رہا اور اس کے لیے جھوٹ کے دلائل کے انبار لگاتا جا رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب